نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی دعاؤں سے ایک بار پھر اپنے چینل باغ مومن پر ہم حاضر ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ توبہ پر پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً ہم لوگوں نے 106 آیت تک ہم لوگوں نے سنا، پڑھا، فکر کیا، غور و فکر کیا۔ اب اس کے آگے کی، چونکہ یہ سورہ توبہ ہے اس لیے دوبارہ میں بسم اللہ نہیں کروں گا، ہے نا، تو کیونکہ یہ سورہ ایسی ہے جس میں بسم اللہ نہیں کہی گئی ہے، اور اس کے بارے میں ہم لوگ اس کے پہلے کے پارٹ میں واضح طور سے جو ہے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہم لوگ آگے کی ترجمہ پر غور و فکر کریں گے۔ یہ 107 ہے نا، اور بعض ایسے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا فرما رہے ہیں، ہے نا، غور کریں گے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کی مخالف ہے، اور قسمیں کھائے جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹا، اللہ گواہ ہوا بالکل جھوٹے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے منافق کے جتنے مکر تھے اور جتنے ان کے فریب تھے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بالکل کھول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان گاؤں اور ان دیہاتی لوگوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے اپنے پاکھنڈ میں جو ہیں کہ اس قدر جو ہے کہ مشغول ہیں کہ ان سے کوئی بھی بات بتائی جاوے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتائے کہ انہی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کے راہ پر جو ہے کہ دل و جان سے حاضر ہیں، ہے نا، اور رسول اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بے شک یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعہ کے بارے میں ہے نا بیان کر رہے ہیں، ہے نا، جو غور کرنے کی ہے، اور غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی، ہے نا، کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں، ہے نا۔ دیکھیے ان منافقوں میں سے، جب یہ منافق نہیں، میں اور تھوڑا پہلے آتا ہوں تاکہ بات کو آسانی سے ہم لوگ سمجھ سکیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بہت سارے یہودی تھے اور نصارہ بھی تھے۔ تقریباً وہ اس بات کے اندازہ میں تھے کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنے اہل کتاب یعنی کہ اللہ کی ہی کتاب تھی، آسمانی کتاب، جیسے کہ توریت، زبور، ہے نا، انجیل، توریت، زبور کو تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا کیونکہ اس میں اس قدر بدلاؤ کیا گیا کہ اسے ختم کر دیا گیا، اس کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ توریت اور انجیل رہ گئی۔ توریت انجیل میں بھی بہت حد تک بدلاؤ کیا گیا اور اس میں ان اپنے طریقے سے اس کو لوگوں نے بدل ڈالا، مگر فی الحال جو اس کی حقیقت کتاب تھی، ہے نا، وہ یہودی اور نصارہ جانتے تھے، پڑھے ہوئے تھے، اور ان کتابوں میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدگی کے بارے میں پوری طرح سے ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے کہ مدینہ میں
مطلب بہت پہلے سے ہی جو ہے کہ مدینہ میں آ کے بسے ہوئے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ حضور کی آخری نبی، اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور ہم ان کی بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مگر وہ جس سوچ میں تھے، جس جستجو میں تھے کہ انہی کے کنبے سے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے کنبے، ان کے خاندان سے ہی وہ آخری نبی آئیں گے جو امام الانبیاء ہوں گے، ایسا نہ ہو کر کے بلکہ بنی اسماعیل سے جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بس اس بات کا ان کو اس قدر جو ہے کہ حسد اور کینہ پیدا ہوا کہ بس مت پوچھیے، اس کے بعد تو وہ بغض پالے رہے اور آج تک پالے ہوئے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو دور چل رہا تھا نا، تو یہ یہودی یا یہ نصارہ جو تھے، ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے ہے نا جو مال و دولت سے بہت ہی غنی تھے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کافی علم والے تھے، یہ کافی علم والے تھے ہے نا۔ ان کے پاس انہوں نے چونکہ پڑھائی کی تھی تو انہوں نے کافی، ان کا شمار جو ہوتا تھا نا عالموں میں سے ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک عالم جو تھا ہے نا، وہ جو ہے کہ نصارہ تھا، عیسائی تھا حقیقتاً ہے نا، اور وہ جو ہے کہ آپ کے اس کا نام جو تھا ابو عامر تھا ہے نا، اور یہ آپ کے کس قبیلے سے تھا؟ خزرج قبیلے سے تھا، ٹھیک ہے نا، خزرج قبیلے سے تھا، اس کا نام ابو عامر تھا۔ یہ ایک راہب تھا ہے نا، ایک نصارہ راہب تھا جو کہ بڑا عالم تھا، بڑا علم والا تھا، بڑا عقل، بڑا شعور والا تھا۔ اس قدر اس کی علم کی چرچا تھی کہ مدینہ میں اس کی ایک اپنی ایک جو ہے نا کہ ایک ساکھ بن گئی تھی، اور لوگ اس کو بڑے پسند کرتے تھے کیونکہ بھائی عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، راہب تھا ہے نا، تو لوگ اس کو پسند کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ وقت یہ تھا کہ یہ جو بعض یہودی جو تھے نا ہے نا، وہ یہ مطلب تقریباً وہ اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ مدینہ کے سردار بن جائیں گے، اور وہ اپنے سرداری کا اعلان کرنے والے ہی تھے ہے نا۔ مگر اسی بیچ میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے نا، الحمدللہ ہے نا، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو باقاعدہ جو ہے کہ کہہ لیا کہ بالخصوص اپنے تربیت سے ہے نا ان کو مطلب کہ وہ تربیت پائے تھے، اور اتنی بڑی شان تھی کہ جو ہے کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہوا کہ مدینہ میں پہنچتے ہی مدینہ والے جتنے بھی انصار تھے انہوں نے اپنا سردار ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اب یہ جو یہودی جو تھے، جو اپنے کو سرداری شو کرنے والے تھے، فوکس کرنے والے تھے، ان کی جو ہے کہ تمام خواب جو ہے دھرے کے دھرے رہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں ہو گئے۔ تو بعض مخالف میں تو کھل کے ہوئے، لیکن بعض ایسے ہوئے جو چھپ کے ہوئے، اور بعض ایسے ہوئے جو بہت ہی زیادہ چھپ کے ہوئے۔ یہ تمام باتیں ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے کہ یہ جو آیت جس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وہ اس ابو عامر کے ریگارڈنگ بات ہو رہی ہے۔ یہ ابو عامر جو تھا نا، جو خزرج کا قبیلے کا تھا، یہ نصارہ کا ایک بہت بڑا راہب تھا ہے نا، اور یہ بھی خود کو ایک طرح سے سردار سمجھتا تھا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا مقام گھٹ گیا، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے کہیں زیادہ جو ہے کہ عالم اور کہیں زیادہ جو حق کے ساتھ ہے نا، وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام انصار جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا جو ہے کہ خیر خواہ بنا چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو جو ہے کہ بڑی تکلیف ہوئی، مگر یہ جو ہے کہ یہ ابو عامر جو تھے، یہ بات کو من میں رکھے رہے، اور جو ہے کہ دوسرے طریقے سے جو ہے کہ انصار کو برگرانے کی کوشش کی، اور بہت سے یہودیوں کو انہوں نے اپنے گروپ میں ملا لیا، ٹھیک ہے نا، جو منافق ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے نا کہ یہ تو سوچتے یہ تھے، یہ من میں تعصب یہ کیے ہوئے تھے کہ قریش کے جو مکہ کے جو قریش ہیں ہے نا، وہ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو نہیں چھوڑیں گے یا نہیں بخشیں گے، ان کے دماغ میں اس طریقے کی نیت چل رہی تھی۔ غزوہ بدر میں جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوئے، یعنی کہ مسلمان فتح ہو گئے، تو وہ ان کی جو سوچ تھی وہ اور زیادہ جو ہے کہ کہہ لیجیے کہ ان کو اور دھکا لگا، ہے نا، اور ان کے اندر اور کینہ پیدا ہو گیا۔ اب جو ہے کہ وہ جو ہے کہ تمام قریش میں وہ مکہ جا کر کے قریش کو بہکانے لگے۔ کون؟ یہ ابو عامر، ٹھیک ہے نا، اور بہکانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے، پھر سے دعوت دینے لگے کہ آپ جنگ کریں۔ تو پھر غزوہ احد اور تمام جنگیں ہوئی، اس میں یہ ابو عامر بھی شامل تھا۔ بہرحال ٹھیک ہے نا، تو مین اب بات جو ہم نے کہنی ہے وہ یہ کہ یہ ابو عامر جب اس کا کچھ بھی مدینہ میں اس کا کچھ بھی نہ ہو سکا، نہ بن سکا، تو یہ جو ہے کہ مکہ میں ہی رہنے لگا، اور وہاں سے اس نے جو ہے کہ مدینہ میں جو منافق تھے، ہے نا، ان کو وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ایک ایسی مسجد بناؤ، ایک ایسی مسجد بناؤ، ہے نا، جہاں پر ہم جو ہیں کہ بیٹھ کر کے، ہے نا، مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کو برباد کیا جائے اور ان کے خلاف سازش کی جائے، یہ ایک بیٹھنے کا ایک اڈا ہو جائے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے سازش کر رہے ہے نا۔ ایک طرف آپ یہ بھی غور کریں کہ ابو عامر کہاں تو نصارہ کا راہب ہے، ٹھیک ہے نا، اور منافق مدینہ کے وہ یہودی ہیں، یہ دونوں مل گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ دیکھیے یہ اگر دیکھا جائے تو نصارہ اور یہودی، ہے نا، اگر ان کا ہم ہسٹری پہ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے بالکل اینمی، بالکل اپوزٹ ہے، بالکل ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں اور ہونے بھی چاہیے، ہے نا، کیونکہ جہاں ایک طرف جو ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ، ہے نا، وہ مانتا ہے نا، بعض خدا مانتے ہیں، ہے نا، وہیں یہودی جو ہے کہ ان کے جن کو یہ عیسیٰ مسیح مانتے تھے، بے شک مسلمان ان کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، اور مسلمان کے نظر میں وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو یہودی جو تھے وہ تو ان کو کروس پہ چڑھا دیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اوپر بہت ظلم کیے ہوتے ہیں، مگر اسلام قرآن یہ کہتی ہے، ہمارا اللہ یہ فرماتا ہے، جس پہ ہمیں یقین ہے، ایمان بھی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ آسمان پر اٹھا لیے تھے، ہے نا، اور قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے، کیونکہ جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت نہیں ہوئی، وہ واپس آئیں گے۔ بہرحال یہ ایک لمبا باتیں ہوں گی جو انشاءاللہ پھر رفتہ رفتہ ہم لوگ اس پر انشاءاللہ چرچا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ کہ کہاں تو یہ ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، ہے نا، لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو یہ دونوں بالکل جڑ جاتے ہیں، اور جڑ کر کے مسلمان کے خلاف یہ مل کے سازش کرتے ہیں۔ آخر کیا بتائیں، کیا بچے، آخر کیا بچے، کیا بات ہے کہ یہ جو ہے کہ مسلمان کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، یہ جہاں ایک طرف ان کی جو ہے کہ دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے بالکل کٹر دشمن ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام کا بات آتا ہے تو یہ دونوں مل جاتے ہیں تاکہ اسلام کو ختم کرو، ہے نا۔ بات کیا ہے، اگر ہم اس کو گہرائی سے سوچیں تو بات تو بہت نکلیں گی، مگر ایک مختصر میں بات اگر ہم یہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ حق کو مٹانے کے لیے جو ہے نا زمانے سے دشمن پیدا ہوتے آئے ہیں، آج سے نہیں، زمانے سے دشمن پیدا ہوتے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی آگے جائیے، ہے نا، حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت سے، بلکہ اس سے بھی آگے جائیے حضرت سیش علیہ السلام کے وقت سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت سیش علیہ السلام کے وقت سے یہ تمام چیزیں چلا آ رہا ہے۔ حق اور باطل کا جنگ ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، جس میں باطل ہمیشہ چال چلتا رہا ہے کہ ہم حق کو ختم کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک شیطان، دنیا میں جو انسان جہاں آیا وہاں شیطان بھی آیا،
یہ شیطان انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے کہ آج کا بھی پیریڈ اگر ہم غور کریں، آج ہم جس پیریڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اس پیریڈ میں بھی دیکھیے ابھی ایک بالکل مثال، زندہ مثال ابھی ہے کہ دیکھیے آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کہ یہی دونوں جو ہے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ایک نہایت کمزور معصوم پر بمباری کر رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو یہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسلام کو ختم کرو، اسلام کو ختم کرو۔ کیوں ایسی وجہ؟ کیونکہ یہ حق ہے، اس لیے، کیونکہ یہ سچ ہے، اس لیے، کیونکہ یہ اس کے مقابل میں آپ کی باتیں حق نہیں اترتی، کھری نہیں اترتی، اس لیے اس کو مٹا دو، اس لیے اس کو دبا دو۔ بہرحال مجھے اس کے بارے میں ابھی فی الحال یہاں پہ باتیں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر وہ جو ابو عامر جو تھا نا، ابو عامر ان کو کہتا ہے اپنے منافق مدینہ کے اپنے منافق بھائیوں سے کہتا ہے، لائک دیٹ ہے نا، اپنے دوست سے کہتا ہے، اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم جو ہے کہ ایک ایسی مسجد بناؤ، ایک ایسا ٹھکانہ بناؤ جس میں ہم جو ہے کہ مسلمانی کے خلاف سازش کریں، اور اس مسجد کو جو ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جو ہے کہ اس کا انوگریٹ کراؤ، یعنی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بلا کر کے ان سے نماز پڑھواؤ، تاکہ جو ہے کہ وہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، جبکہ ان کا مین مقصد، ان کا سازش تھا کہ اس کے اندر بیٹھ کر کے ہم مسلمانوں کے خاتمہ کے بارے میں پلان کریں گے۔ دیکھیے کس طریقے سے ان کی سازش ہوتی ہے نا، آج بھی ایسی سازش ہوتی ہیں، ایسی کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال تو یہ اس وقت کا دور تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیے کہ اس مسجد کی حقیقت، جس مسجد کا نام تھا مسجد درار ہے نا، وہ مسجد درار بنائی گئی تھی منافقوں کے ذریعے، اور یہ ابو عامر جو تھا، یہ ابو عامر مکہ میں بیٹھے اپنے لوگ سب کہواتا ہے کہ تم ایسی مسجد بناؤ جس میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھواؤ، تاکہ وہ جو ہے کہ سبھی مسلمان اس میں آئیں اور ہم لوگ کا آنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے کہ آسان ہو جائے، اور ہم لوگ بیٹھ کر کے اس میں سازش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسجد بنائی گئی، اور یہ کس وقت بنائی گئی؟ جب تبوک کا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری میں تھے۔ یہ بنو عامر جو تھا نا، یہ ابو عامر جو تھا نا، ابو عامر یہ روم بھی گیا تھا، روم میں بھی ہرکلس کو جو ہے کہ اسی نے بہکایا تھا کہ مدینہ میں آپ چڑھائی کیجیے، مدینہ میں ایسے بات ہیں، مطلب الٹی سیدھی باتیں بہکایا تھا، جو روم کے جو بادشاہ تھے جو ہے کہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے تھے، مگر وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، تو اس سے پہلے کہ وہ مدینہ میں آ جاویں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلنے کی تیاری کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی دور میں، اسی وقت میں جو ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے نا، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیے اور آپ اس مسجد میں نماز پڑھائیے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منع کر دیے کہ بھئی ابھی تو ہم تبوک کی تیاری میں ہیں، ہم ابھی نہیں آئیں گے، ہم تبوک سے لوٹ کر کے آئیں گے۔ حالانکہ ان کے ذہن میں تو یہ چل رہا تھا کہ حضور جو ہے کہ تبوک پہ جو جا رہے ہیں یہ واپس نہ آئیں گے ہی نہیں، ہے نا۔ ان کے ذہن میں تو سازش کی اس طریقے کا غبار تھا نا کہ یہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ جنگ سے کبھی بھی کوئی مسلمان فتح یاب ہو کر کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہاں تبوک سے فتح یاب ہو کر کے آئے۔ تبوک سے فتح یاب اس طریقے سے بھی ہوئے کہ تبوک میں جنگ ہوئی نہیں، انفیکٹ ہے نا، روم کے بادشاہ جو ہے نا، اس کے اوپر ایک ایسا جو ہے کہ وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو ہے کہ جمع، کہ وہ اس بات کو یقین کر گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ بے شک یہ اللہ کے سچے نبی، بے شک یہ اللہ کے سچے نبی ہے، کیونکہ وہ جو ہرکلس جو تھا نا، وہ جو ہے کہ وہ بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے بھی اپنی جو ہے کہ انجیل منگائی، اور انجیل منگا کر کے اس نے پڑھا، اور اس نے دیکھا، اور اس نے پایا کہ جو چیزیں، جو صفتیں جو ہیں کہ اس میں لکھی گئی تھی کہ آخری نبی کی جو صفتیں ہوں گی، وہ تمام صفتیں اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور وہ مان گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی ان سے جنگ کرنا نہیں ہے ہمیں، یہ بے شک اللہ کے نبی ہے۔
بہرحال تو جنگ نہیں ہوتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتحیاب ہوئے، فتحیاب اس سن سے کہ وہ جس مقصد سے گئے تو وہ مقصد میں کامیابی ہو گئی اور اسلام کا پرچم وہاں تک لہرا گیا۔ بہرحال تو اب جو ہے کہ جب مدینہ کے قریب قریب پہنچنے والے تھے، مدینہ کے قریب قریب پہنچنے والے تھے، تو اب چونکہ مسجد درار میں جا کر کے نماز پڑھنی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے ہے نا مسجدیں بنائیں کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کے مخالف ہے۔ کون شخص؟ وہ ابو عامر جو ہے، ٹھیک ہے نا، اور قسمیں کھا جائیں، اور یہ لوگ کیا نا قسمیں کھا جائیں گے ہے نا کہ بجز بھلائی کے، یہ لوگ کیا کہیں کہ یہ تو ہم نے بھلائی کے لیے مسجد بنائی ہے نا، اور ہمارے کچھ نیت نہیں، وہ اپنے آپ کو اپنی ایکسپلینیشن دیں گے کہ بھئی ہم نے اس کو بھلائی کے لیے بنائی ہے اور کچھ نہیں ہے نا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اے رسول، اے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، ہے نا، وہ مسجد جو بنائی گئی ہے وہ بالکل وہ تقویٰ پہ نہیں ہے، وہ سازش کے لیے بنائی گئی ہے، آپ ہرگز اس میں نہیں جائیے گا، آپ ہرگز اس میں نہیں جائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے کی آیت میں ہے آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، ایک دم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ اپنے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم کلیئر کٹ بول دی کہ آپ ہرگز اس مسجد میں نہ جائیں گے، اس میں بالکل نہ کھڑے ہوں گے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے کہ ایک طرح سے منائی ہے کہ ہرگز ایسے مسجدوں میں نہ جاؤ جس مسجد جو ہے کہ تقوی پہ جو نہ کھڑی ہو، ہے نا، جو تقوی پہ جو نہ بنائی گئی ہو، ہے نا، جس میں کوئی بھی طرح کا سازش ہو اور کوئی بھی طرح کا جو ہے کہ نااتفاقی ہو اور کوئی بھی طرح کا اس میں گڑبڑی ہو، ہے نا، تو ویسی مسجد ہے بے شک وہ تقوی والی نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی کون مسجد؟ مسجد قباء، مسجد نبوی، ہے نا، اس وقت دو ہی مسجد تھی، مسجد قباء اور مسجد نبوی، ہے نا، تو رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، ہے نا، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پکے نیک مومن ہے نا، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پاک رہتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص بہتر ہے نا جس نے عمارت، کوئی بھی طرح کا عمارت جو بنائی ہے نا، اس میں جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ ہر کام، انفیکٹ ہر کام جو ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کو کوئی بھی کام ہم اگر کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا کام یہ کیسا ہے، ہماری نیت کیسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کو جو کرنا ہے اللہ کے خوشنودی کے لیے کرنا ہے، جس سے اللہ راضی ہو۔ اگر ہم کوئی بھی طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے کرنی ہے نا، گھر بھی اگر بناتے ہیں انفیکٹ تو اس میں بھی اللہ کے رضا کے لیے، یعنی کہ ہم ایسا بناویں کہ اللہ راضی ہو، یعنی کہ دکھاوے والا یا بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ ہم خالی دنیا کو دکھانے کے لیے ویسا بنا دیں، اور جبکہ ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہرگز نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے دکھاوے کے لیے ہم کریں، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہاں، جو حقوق ہے، حقوق کی ادائیگی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو بے شک آپ کا جن پر حق ہے ان کے خاطر آپ ان کے لیے بہتر سے بہتر اسباب تیار کریں، ٹھیک ہے نا، مگر پرہیزگاری لازمی ہے،
پرہیزگاری لازمی ہے، تقوی لازمی ہے، اللہ کا ڈر لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے مسجد کا بھی معاملہ ہے کہ اگر آپ مسجد بنائیں تو تقوی کے اوپر بنائیں، کوئی بھی طرح کا اس میں دنیاوی یا کوئی بھی طرح کا لالچ یا کوئی بھی طرح کا اپنا مفاد کو دیکھتے ہوئے نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھائی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے جس نے اپنا کوئی بھی عمارت بنایا ہو ایسے کھائی کے کنارے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت گر جائے، یعنی کہ جو جھوٹا ہو، ہے نا۔ بہرحال تو آگے دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھائی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کے لیے پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گزرے، یعنی کہ جہنم میں چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا، یعنی کہ جو ایسے ظالم ہیں جو اسلام کے خلاف جو ہے کہ سازش کا پلان کرتے ہیں اور اس طریقے کا تو کچھ بھی پلان سازش کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ابو عامر نے مدینے میں بنایا مسجد درار، ہے نا، وہ تو سازش کے لیے بنایا گیا تھا، ہے نا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ایسی چیز جو ہے کہ جو تقوی پہ نہ ہو بلکہ مسلمان کے خلاف میں ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ بے شک وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی عمارت بھی جو ہے کہ ٹھیک ایسی ہی ہے جیسے کہ بالکل کسی کھائی کے کنارے کھڑی کی گئی ہو جو ایک پل میں گر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاس ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ عمارت بنیاد جو ان لوگوں نے قائم کی اس کے سبب سے، ہے نا، ان کے دلوں میں ہمیشہ دھر پکڑ رہے گی یہاں تک کہ ان کے دلوں کے پرکھچے اڑ جائیں، اور خدا تو وہ واقف کار حاکم ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد درار کی حقیقت بیان کر دی، جس پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترنت اپنے صحابہ اکرام کو بھیجے اور جا کر کے بولے کہ وہ مسجد کو ختم کر دو، ہے نا، اور اس مسجد کو جلا دو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ہی ہوا، ہے نا، مسلمان گئے، ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ گئے اور جا کر کے اس مسجد کو ختم کر دیے، ہے نا، توڑ دیے اور جلا دیے۔ آگے دیکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض پر خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہے، جس کا ہر کام، جس کا ہر عمل تقوی پر ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے رضا کے لیے وہ ہر عمل کو کرتے ہیں، ہے نا، ایسے مومن کے لیے بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جان کو، ہے نا، اور ان کے مالوں کو جیسے اپنے حفاظت میں لے لیا ہو، ہے نا، اپنے حفاظت میں لے لیا ہو، اور اس کے وعدے کے ساتھ جو ہے کہ تم کو ہم جنت ملے گی، تم کو ہم جنت دیں گے، ہے نا۔ وہ لوگ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، ہے نا، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ پہ، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ چل کر کے دشمن سے لڑتے ہیں، جو دشمن حق کے خلاف ہے، جو باطل ہے، جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے نا، اور جو ظلم کے تحت جو ہے کہ مسلمانوں کو ختم نست نابود کرنے کا پلان کر رکھا ہے نا۔ ایسے لوگوں سے جب ایک مسلمان جو ہے کہ اپنے قوم کی حفاظت کے لیے، ہے نا، اپنے ساکھ کی حفاظت کے لیے، ہے نا، اور اللہ کے حق میں جو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ، ہے نا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے جب اس سے جنگ کرتا ہے تو ایسے مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا جان اور مال ہماری حفاظت میں، اور بے شک وہ جنت میں جائے گا، ہے نا۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں
ہے نا. تورات اور انجیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا ہے نا. اب جس نے پڑھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پڑھا، اور لیکن جس نے نفرت کی نگاہ سے پڑھا وہ اس نے نفرت کی نگاہ سے پڑھا، ہے نا. اور جس نے اس میں تبدیلی کر دیا تو وہ بے شک وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے نا، وہ منافق ہے، وہ جو ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پر سچا وعدہ کیا گیا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، ہے نا. اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عہد جو بول دیتا ہے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، وہی اس کا فیصلہ ہے نا. تو تم لوگ اپنے اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، ہے نا. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو ہے کہ آپ اپنے تقوی پر، اپنے پرہیزگاری پر مضبوطی سے چلیں، کھڑے رہیں، ہے نا، اور آگے بڑھیں. اس میں تو ایک بار پھر سے اس میں تو شک ہی نہیں کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں کہ ان کی قیمت ان کے لیے بہشت ہے، جنت ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار کو مارتے ہیں اور خود کو بھی مارے جاتے ہیں. یہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اللہ پر لازم ہے، اور ایسا پکا ہے کہ تورات اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے. یہ آسمانی کتابیں ہیں اور ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اور اپنے عہد کا پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا وعدہ کر دیے تو بس وہ کر دیے، وہ پورا ہونا ہی ہے نا، وہ پورا ہونا ہی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 50 نماز کے لیے، ہے نا. تو کیا نام ہے کہ آپ کے اس میں کیا کہتے ہیں معراج میں، ٹھیک ہے نا. تو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر سے گزارش کی کہ ہماری امت ایسے پریشان ہو جائیں گی، مشکل ہے نا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کرتے کرتے 5 پر لا کر کے فائنل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہاری امت پڑھے گی تو 5 وقت کی نماز، مگر ہمارے ہاں اس کا لکھا جائے گا 50 وقت کی نماز، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی فیصلہ ہے، اور اس سے بڑھ اور وہ اپنے فیصلے پر بالکل مطلب کہ کیا کیا جائے کہ اس کا فیصلہ بدلتا نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایسا پکا ہے کہ تورات اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے عہد کا پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ تم تو اپنے خرید فروخت سے جو تم نے اللہ سے کی ہے خوشیاں مناؤ، یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے. آگے دیکھتے ہیں. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کے حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اوپر کی آیت میں فرمائے تھے کہ ہم نے ایسے مومنین کے لیے جنت رکھی ہے، اور ایسے مومنین کا جان و مال ہم نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے نا. تو ان مومنین کی کیا پہچان ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دی. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، ہے نا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے یعنی کہ اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ہے نا، راہ حق میں، ہے نا، سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے؟ اوکے، انشاءاللہ کلیئر ہے. پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اگر وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں،
ہے نا، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی کہ حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، بلکہ ایک حکم دیتے ہیں نا کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے نا کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، جائز نہیں، یعنی کہ نہیں مانگنا ہے نا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اگر وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی کہ ان کا ایسا عمل جو انہوں نے دیکھا کہ یہ عمل برا ہے اور اس عمل کا نتیجہ جہنم ہے نا، تو ایسے لوگ کے لیے آپ جو ہے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ نبی اور مومنین پر جب ظاہر ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں تو اس کے بعد مناسب نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، ہے نا، قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس بارے میں ہم لوگ آگے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو بہرحال وقت کو دیکھتے ہوئے یا تو ہم آگے بڑھیں یا پھر ہم فی الحال یہاں پر اجازت لیں، تو ٹھیک ہے، فی الحال ہم یہاں پہ اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پارٹ پہ باتیں ہوں گی۔ یہ ہم لوگوں نے ابھی 113 ہے نا 113 آیت تک پڑھا اور سنا۔ کہنے بولنے پڑھنے میں اگر غلطی ہوئی تو معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کریں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کا کلام سچ ہے اور سچ ہے اور سچ ہے۔